روتی ہوئی عورت اور ہنستے ہوئے مرد پر کبھی بھروسہ نہ کرو۔ عورت ہر روپ میں قابل احترام ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی قوت عورت کے آنسو ہیں۔ عورت اور محبت لازل و مظلوم ہے۔ عورت کا پیار اس چشمے کی مانند ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ عورت مرد کے لیے اس طرح ناگزیر ہے جس طرح زندگی کے لیے سانس۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ بہت جلد اعتبار کر لیتی ہے۔ عورت ایک سمندر ہے جس کی گہرائی کو ناپنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو گلاب کی خوشبو، سیب کی مٹھاس اور چاند کی ٹھنڈک اور شبنم کی چمک سے پیدا کیا ہے، اس لیے مرد اس کی روح سے محبت کرتا ہے۔ اس گھر میں عورت کا وجود نہیں ہوتا، وہ گھر نہیں ہوتا۔ عورت گھر کی عزت ہی نہیں، گھر کی روح ہے۔ بہترین عورت وہ ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ عورت کا حسن اس کی حیا ہے۔ اچھی کتاب بہترین دوست ہے۔ دوستوں کی طرح کتابوں کا انتخاب بھی احتیاط اور توجہ سے کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ اچھی کتاب بہترین تفریح کا ذریعہ ہے۔ کتابوں کی سیر میں حمد ناؤں سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند اور لائق تصور کرنا، اس نیت سے عیب کرنا 2-4 بار کر کے چھوڑ دوں گا۔ خطرناک غلطیاں بیکاری میں آئندہ کے لیے خیالی پلاؤ پکانا اور خوش ہونا۔ اپنا راز کسی کو بتا کر اسے پوشیدہ رکھنے کی درخواست کرنا۔ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا اور اولاد سے توقع رکھنا۔ جو کام اپنے سے نہ ہو سکے سب کے لیے ناممکن خیال کرنا۔ لوگوں کی تکلیف میں مدد نہ کرنا اور ان سے ہمدردی کی امید رکھنا۔ وفا وہ منزل ہے جس کا پتہ محبت آج بھی ڈھونڈ رہی ہے۔ وفا وہ دامن ہے جو ہمیشہ محبت کے آگے پھیلایا جاتا ہے۔ وفا وہ دل ہے جو ہمیشہ دھڑکتا رہتا ہے۔ وفا وہ ایک آنسو ہے جو خاموشی سے ڈھلک جاتا ہے۔ آنسو وہ موتی ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ آنکھوں کا خاموش سمندر ہے۔ یہ آنسو نہ صرف اپنوں کے لیے بلکہ غیروں کے لیے بھی بہتے ہیں۔ یہ وہ شفاف آئینہ ہے جس میں ہمیں بے بسی، انتظار، خلوص، دوستی اور محبت جیسے چھپے جذبات نظر آتے ہیں۔ یہ خاموش و تنہا موم کی طرح پگھلتے ہیں اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ موسمیت حسن کا پہلا لبادہ ہے۔ موسمیت ایک خوبی جو ایک کو بھلی لگتی ہے۔ موسمیت میں منافقت نہیں ہوتی۔ اگر روح بیدار اور فطرت معصوم ہو تو انسان بہت جلد اپنی غلطی سمجھ لیتا ہے۔ موسمیت ایسا ہتھیار ہے جو ہر جگہ کام کر سکتا ہے۔ کوئی دولت صحت جسمانی سے بڑھ کر نہیں۔ میوے خوب پکے ہوئے کھاؤ، کچے نہیں۔ دوپہر کا کھانا کھا کر ذرا لیٹے رہو، رات کا کھانا کھا کر ذرا ٹہل لو۔ دوا سے حتی الامکان بچے رہو، اس وقت استعمال کرو جب کہ ضرورت ہو۔
پہلی غذا ہضم ہونے تک دوسری نہ کھاؤ۔ ہمیشہ ایک قسم کی غذا کھانے سے پرہیز کرو۔ زندگی بالکل بے معنی اور فضول ہے اگر صحت نہ ہو۔ بھنے ہوئے چھولے، 1.5 چٹانک اور 20 دانے مغز بادام کے صبح نہار منہ چبا لیں، سدا جوان نظر آئیں گے۔ جھکتی ہے تو زمانے بھر کی حیا اپنے اندر سمو لیتی ہے آنکھ لگتی تو سنگلاہ کے چٹانوں کو بھی ہیچ بنا دیتی، اٹھتی تو رہگروں کو بھی گلزار بنا دیتی۔ کھلتی ہے تو کائنات کے رازوں سے پردہ کھول دیتی ہے یہ آنکھ دیکھتی ہے تو سمندر کی گہرائیوں سے موتی نکال لیتی ہے، مسکراتی ہے تو کائنات کی تمام موسمیت کو جذب کر لیتی ہے، سوتی ہے تو سہانے خوابوں کی آغوش میں پہنچ جاتی ہے، بولتی ہے تو اہل زبان کو انگجات بدناں کر دیتی ہے، روتی ہے تو عرش معلیٰ کو ہلا دیتی ہے۔ کسی دعوت میں بن بلائے پہنچ جانا، کسی مجلس میں اپنے مرتبے اور حیثیت سے بالاتر جگہ پر بیٹھنا، مہمان بن کر میزبان پر حکم چلانا ذلت و خواری ہے، دوسروں کی باتوں میں دخل دینا ذلت و خواری ہے، ان لوگوں سے خطاب کرنا جو سننے کے لیے تیار نہ ہوں ذلت و خواری ہے، بد چلن سے دوستی کرنا، سنگ دل اور حریص دولت مند سے مدد کا طالب ہونا۔ آزادی ہمارا پیدائشی حق ہے، آزادی کا سنگیت صرف آزادی کے ساز سے پھوٹتا ہے۔ جو دوسروں کی آزادی سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود آزاد کہلانے کے حقدار نہیں۔ آزادی کا ارتقاء کا پہلا زینہ ہے۔ اس دنیا میں سب سے مہنگی اور قیمتی چیز آزادی ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ انسان نے ہر موڑ پر اس کی قیمت ادا کی۔ عبادت ہے بغیر محنت کے، ہیبت ہے بغیر سلطنت کے، قلعہ ہے بغیر دیوار کے، کامیابی ہے بغیر ہتھیار کے۔